بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا کہ قیامت آنے میں کتنا عرصہ باقی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت کی کچھ ایسی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے جن کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کا ظہور ہے، اور دجال کے فتنے کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اس سے بڑا فتنہ نہ تو کبھی آیا اور نہ آئے گا۔ دجال ایمان والوں کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کے فتنے کا شکار زیادہ تر عورتیں ہوگی۔ دجال عورتوں کو اپنے فتنے میں کیسے استعمال کرے گا، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کو ہی علم ہے کہ قیامت کب آئے گی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ کر اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنے مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، آپ کو احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں دجال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا، ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا۔ تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کو دجال کے خوف سے آگاہ کر رہے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں ہوں اور تم ہی آخری امت ہو، اسی لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس سے مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا اپنا بچاؤ کر لے گا، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ سنو، دجال شام اور عراق کے مابین مقام حلہ سے ظاہر ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہے، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ میں ہوگی اور دوزخ جنت میں ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ کو چنے گا، یعنی جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے گا، اسے چاہیے کہ سورہ کہف پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسی ہی باغ بن جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ دوستو، روایت کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا کہ دیکھو میں اس بندے کو اب ملاتا ہوں۔ تو کیا اس کے بعد بھی کوئی دوسرے خدا کو مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، مجھے اب تو تیرے دجال ہونے پر پورا یقین ہو گیا۔ اور دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ پس دجال آسمان کو حکم کرے گا تو بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کوکھیں بھری ہوئی تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ مدینہ داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے عورتوں کا اس فتنے کا شکار ہونے کی، تو اس بارے میں روایت یہ ہے کہ دجال قوم یہود میں سے ہوگا، اس کے ماننے والوں کی تعداد اکثر یہودی عورتیں ہوں گی۔ تو دوستو، اس روایت سے معلوم ہوا کہ دجال کے فتنے کا شکار زیادہ تر عورتیں ہوگی۔
दज्जाल के बारे में फरमाया कि वो नौजवान मर्द होगा, वो भारी भरकम जिस्म सुर्ख रंगत का मालिक होगा, आवाम में उसका लक़ब मसीह होगा और वो एक आँख से काना होगा, उसके बाल छोटे और घुंघराले होंगे, सवारी में एक बड़ा गधा होगा। अव्वलन उसका ज़हूर मुल्क इराक और शाम के दौरान होगा, जहां नबूवत और रिसालत का दावा करता होगा, और वो अपने 70,000 यहूदियों का गिरोह में शामिल होगा। यही से वो खुदाई का दावा करके चारों तरफ फसाद बर्पा करेगा और ज़मीन के अक्सर मकामात पर गश्त करके लोगों से अपने आप को खुदा मनवाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि लोगों की आजमाइश के लिए अल्लाह ताला इससे बड़े अजीब व गरीब काम जाहिर कराएगा। उसके पेशानी पर लफ्ज़ काफिर लिखा होगा, जिसको समझने के लिए सिर्फ ईमान वाला होना काफ़ी है। उसके साथ एक आग होगी जिसको दोज़ख से ताबीर करेगा, और एक बाग होगा जिसको जन्नत कहेगा। उसके मानने वालों को जन्नत में डालेगा और उसके ना मानने वालों को दोज़ख में डालेगा। उसके पास खाने पीने की चीज़ों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होगा, जिसको चाहे माल दौलत देगा। जो लोग उसकी बात नहीं मानेंगे तो उन्हें तबाह बर्बाद कर देगा। इसी किस्म की बहुत सी तकलीफ़ें मुसलमान को पहुँचाएगा, मगर अल्लाह के करम से अल्लाह की रहमत मुसलमानों को खाने पीने का काम देगी। रिवायत के मुताबिक इसके ज़ाहिर होने के 2 साल पहले सूखा पड़ चुका होगा और तीसरे साल सूखे में इसका ज़ुहूर होगा। ज़मीन के सारे खजाने उसके हुक्म से उसके हो जाएंगे। बाज़ आदमियों से कहेगा, मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर सकता हूँ, इसीलिए कि तुमको चाहिए कि मेरी कुदरत देखकर मेरी खुदाई का यकीन कर लो। और इस हालत में बहुत से ममालिक से उसका गुजर होगा, यहाँ तक कि वो जब सरहद यमन में पहुँचेगा और बहुत से बददीन लोग उसके साथ हो जाएंगे, तो वहाँ से वापस होकर मक्का मुकर्रमा के मुकीम हो जाएगा, मगर मुहाफिज फरिश्तों की वजह से मक्का शरीफ में दाखिल ना हो सकेगा और फिर मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे। हर दरवाजे की हिफाजत के लिए, पहरे के लिए अल्लाह ताला 2-2 फरिश्ते मुकर्रर फरमाएगा, जिनके डर से दज्जाल की फौज मदीना मुनव्वरा में दाखिल ना हो सकेगी। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग दज्जाल के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम आपके लिए उस दज्जाल के टॉपिक पर एक पूरी मुकम्मल वीडियो बनाएंगे। तो हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।